ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ، اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر دھماکہ، ایران نے اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو وعدہ صادق 3 کا نام دے دیا۔ ایرانی میزائلوں کی اسرائیل کے بیشتر مقامات پر تباہی، ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ، 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، صہیونی خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا، حملے میں 44 افراد زخمی، 1 شخص ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بڑا اعلان کر دیا، کہا ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیلی کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے، یہ بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ملک اسرائیل کی فوجی مدد کرتا ہے تو ایران اپنے حملوں میں شدت لے آئے گا۔ ایران نے اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کو سخت وارننگ دے دی۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا، اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا ملک اپنے علاقائی فوجی اڈوں کو ایران کے جوابی حملوں کا ہدف بنتے دیکھے گا۔ ایران کی سیکیورٹی اور خود مختاری اس کی سرخ لکیر ہے۔ کسی بیرون مداخلت کی صورت میں ایران کی کارروائیاں مزید وسعت اختیار کریں گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ امریکہ، ایران، دیگر ممالک کے نمائندوں نے پوزیشن واضح کی، عالمی ادارے کوئی متفقہ لاہ عمل اختیار کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی مندوب عامر سعید کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا ایران کی خود مختاری پر حملہ کر کے جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے نہایت تشویشناک ہیں، حملے مشرق وسطیٰ کو ایک اور تباہ کن جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتے ہیں، خطہ مزید تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسرائیل اور ایران فوری طور پر تصادم سے گریز کریں اور سفارتکاری کو موقع دیں۔